اللہ ہم بے وقات گناہگار سے محبت کیوں کرتا ہے؟ شاید بھائی کا سوال یہ اس آیت کریمہ پر جب اس کی تفسیر ہو رہی تھی، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، بڑا لطف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم بے وقات گناہگار سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اگر ہم موحد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ کی محبت کا مظہر یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ شراب بھی پی رہا ہو، آپ کو حدیث یاد دلاتا ہوں کہ ایک صحابی تھے جو، دیکھیے ایک چیز بات لمبی ہو تو پھر جواب پھر بعض سوالات کے دوسرے دن ہو جائیں گے، یہاں شبہ کی بات نہ رہ جائے۔ صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں سب عادل نہیں ہیں، اس میں سے کچھ لوگ غلط کار تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، نہیں، اگر آدمی گناہ کر کے توبہ کر لے رہا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اور اس کی دیانتداری واپس آتی ہے، اس کی گواہی، اس کا تمام اس کے احکام جو ہوتے ہیں عادل ہونے کے اور دیانتدار ہونے کے، وہ اس پر چسپاں ہوں گے۔ صحابہ کرام میں سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی تھے جو شراب پی کر کے آتے تھے تو ان پر کوڑے لگائے جاتے تھے، ایک مرتبہ پیا، دو مرتبہ پیا تو کسی صحابی نے کہا لعنت اللہ علیہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ کی لعنت ان پر ہو، کیوں اتنا اس کثرت سے پیتے ہیں اور بار بار مارے جاتے ہیں کوڑے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس پر لعنت نہ بھیجو، انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں ہے، تو گویا اللہ کی محبت جس کے دل میں ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ، اور توبہ کر کے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ آیتیں آپ جب قرآن کی پڑھیں تو بہت سی آیتوں کے آخر میں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان، اچھا کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی نے غلط کام کیا تو توبہ استغفار کر کے اچھا کام کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، غلطی کی تھی، توبہ استغفار کر کے اللہ نے اس کو پاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم خالص اللہ اور رسول کے متبع ہوں اور شرک نہ کرتے ہوں۔ دیکھیے شرک کی برائی آپ نے دیکھا کہ اس سے تمام اعمال بے وزن ہو جاتے ہیں، کوئی وزن اللہ کیا نہیں ہوگا، تو شرک نہ ہو، لیکن گناہگار اگر ہے تو توبہ استغفار کر لیتا ہے تو گناہوں سے معاف ہو جاتا، پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی گناہ کو چھپا لیا اس نے، یہ بھی دیکھیے، اگر کسی گناہ کو چھپا لیا اللہ نے، اپنے درمیان چھپا لیا اس نے، توبہ استغفار کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو مبتلا کیا تو پھر آخرت میں، دنیا میں اس کو مبتلا کیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر آخرت میں اس گناہ کی بنا پر وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ کسی پر کوڑے لگ گئے، کسی کو قتل کر دیا گیا قتل کے بدلے، تو وہ گناہ دنیا کا اللہ تعالیٰ بہت بڑے انصاف پسند ہیں، دو عذاب دنیا اور آخرت کا اکٹھا نہیں کریں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہم موحدین اللہ تعالیٰ کی تمام قسم کی رحمتوں کے امیدوار ہیں انشاءاللہ۔ اس وجہ سے اور ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یحب التوابین ویحب اس کے برعکس ان اللہ لا یحب الفساد، ان اللہ لا یحب المعتدین، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اور یہی ان کا واقعہ جس کو لوگ صحابہ کو فاسق ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کا یہ قصہ ہی یہ دلیل ہے کہ صحابہ کسی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ہی دین ایمان، پکے دین ایمان کے سے متصف تھے الحمدللہ، کہ انہوں نے زنا کیا، کوئی گواہ نہیں، کوئی زبردستی ان کو پکڑ کر کے پیارے رسول کی خدمت میں حاضر نہیں کیا کسی نے، لیکن ان کا ایمان ان کو مجبور کرنے لگا، اور وہ جب
ہوش آیا اور گناہ کی مستی جب ان کے ذہن سے اتری، ان کے دماغ سے، تو پھر پیارے رسول کی خدمت میں آ کر کے کہتے یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ تمام کے تمام الحمدللہ ایسی چیز جس پر کوئی کسی کو اطلاع بھی نہیں ملی اور نہ کسی نے ان کی شکایت کی، لیکن خود ان کا دل ملامت کر رہا تھا، آ کر کے پیش کیا، اور وہ جانتے تھے کہ ہم شادی شدہ ہیں، ہمیں جو عذاب دیا جائے گا اور جو سزا دی جائے گی وہ پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کرنے کی۔ یا رسول اللہ طہرنی، آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، فتنحى تلقاء وجه رسول اللہ، اس ناحیہ اور اس طرف گئے جس طرف پیارے رسول چہرے مبارک فرما رہے تھے، اور چہرے مبارک تھا پیارے رسول کا۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول طہرنی، جب انہوں نے اصرار کیا 4 مرتبہ، پیارے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، تو بڑی تحقیق کے بعد اتعرف الزنا، زنا کو جانتے ہو، زنا کیا ہے اور کچھ، تو کھل کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ وہ کام کیا جو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ حلال کام طریقے سے کرتا ہے۔ پیارے رسول نے کہا جاؤ ان کو رجم کرو۔ جب فلما اذلقت الحجارہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب ان کو پتھر لگا تو بھاگے بیچارے، ظاہر بات ہے جان بچانے کے لیے۔ تو پیارے رسول نے جب بعد میں سنا کہ کیوں نہیں چھوڑ دیا جب بھاگے، تو صحابہ نے بہرحال ان کو پکڑا اور حرہ میں جا کر کے ان کو پتھروں سے مارا اور ان کی روح نکلی۔ جب پیارے رسول سے ذکر کیا گیا تو پیارے رسول نے کہا چھوڑ دیتے، لقد تاب توبۃ، ایسا بڑی توبہ کی ہے کہ مدینے کے بارے میں آیا ہے کہ 100 مکس والے، یعنی اگر جو ظلم سے ٹیکس لیتے ہیں وہ ان میں سے اگر 100 آدمی یا 70 آدمی پر ان کی توبہ تقسیم کی جاتی تو سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو یہ فضیلت ہے یقیناً صحابہ کی اور توبہ استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ کے محبت کی بندے کے ساتھ اگرچہ وہ گناہ کر رہا ہے لیکن توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہا ہے۔ یا عبادی، اللہ نے پیار سے لفظ عبادی انتہا ہے، میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے کام ہے جو پسند نہیں کرتا، لیکن جب توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا سوال کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم نالائقوں کو اللہ تعالیٰ کیوں پیار کرتا ہے، نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آدمی کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم واحد ہیں اور ہماری قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑی ہے، یہاں تک کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہے۔ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، تو آدمی کو یہ سب مستحضر رکھ کر کے اور صبح شام اللہ کا ذکر اور استغفار اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔